بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کی سب سے جو بھیانک قسم ہے سحر تفریق، جو کافی پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے، آج اس کے بارے میں تھوڑا ذکر کرتے ہیں کہ یہ جادو ہوتا کیا ہے، اور جب کسی پر یہ جادو ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کون سی ایسی علامات آ جاتی ہیں جن سے وہ یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے۔ یہ سحر تفریق کا جو مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جدائی ڈالنے والا جادو۔ یہ کافی قدیم جادو ہے اور بہت بھیانک ہے۔ جادو کی قسم سب سے ڈینجرس قسم ہے۔ اس سے ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالی جا سکتی ہے، باپ اور بیٹے کو جدا کیا جا سکتا ہے، دو بھائیوں کو لڑایا جا سکتا ہے، دو شریکوں کو ایک دوسرے سے دور کیا جا سکتا ہے، اور اس کی سب سے جو عام قسم ہے، منتشر ہے، جو ہو رہی ہے گراؤنڈ پر، اور سب سے جو خطرناک اس کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے۔ اب یہ جادو ہوتا کیسے ہے، اس بات کو آپ چھوڑ دیجئے، کیونکہ وہ تو ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، ہم علاج کے لیے کوشاں ہیں۔ تو یہ جو سحر تفریق ہے، اس کی کچھ سائنز ہیں، کچھ علامات ہیں۔ اگر وہ نظر آ جائے تو آپ تصور کیجئے گا اور آپ اپنے آپ کو رڈار میں لائیے گا کہ میرے اوپر بھی کہیں نہ کہیں یہ جادو ہوا ہے۔ 6-7 علامات ہیں۔ نمبر 1، اگر میاں اور بیوی، ہسبینڈ اور وائف کے درمیان، یا دو شریکوں کے درمیان، یا کسی بھی جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، محبت اچانک نفرت میں تبدیل ہو جائے۔ اب ہسبینڈ وائف کا معاملہ زیادہ پیک پر ہے۔ یہ جادو ہوتا ہی خاندان کو تباہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب ایسا لگ جائے کہ اچانک محبت چل رہی تھی اور محبت اچانک نفرت میں تبدیل ہو گئی ہے، بغض عداوت میں تبدیل ہو گئی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ کوئی ایکسٹرنل وجہ ہے، فورس ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر، اگر ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے، یعنی اگر ہسبینڈ ہے تو وائف کے بارے میں وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے گا، ڈاؤٹ فل رہے گا، اور سیم بیوی بھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں ڈاؤٹ فل رہے گی اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے گی۔ اس کے بعد تھرڈ نمبر پر، اگر کوئی انبن ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی گڑبڑ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو ایک دوسرے میں ہسبینڈ یا وائف دونوں میں سے کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہ ہو، عذر ماننے کو کوئی بھی تیار نہ ہو، تو یہ بھی اس کی ایک قسم ہے، ایک علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بعد چھوٹا سا حقیر سا مسئلہ ہو، بات کوئی بڑی نہ ہو، لیکن اس کو اس طریقے سے وہ اختلاف کا وہ پہاڑ تصور کیا جاتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہو لیکن اختلاف اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ لڑائیاں خاندانوں تک نوبت پہنچ جاتی ہیں، تو یہ بھی جادو کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ دین 5 نمبر پر بہت بڑی علامت ہے کہ اگر بیوی کو اپنا جو شوہر ہے، ہسبینڈ ہے، وہ بدصورت نظر آنا شروع ہو جائے، یا سیم ہسبینڈ کو اپنی بیوی بدصورت نظر آنا شروع ہو جائے، حالانکہ وہ بدصورت نہیں ہوتے ہیں، وہ اچھے ہوتے ہیں، ان کی شکل و صورت اچھی ہوتی ہے، لیکن اچانک سے وہ بدصورت نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو جادو میں اس کے پیچھے جو شیطان لگا ہوتا ہے وہ اس کے چہرے پر بد شکل بن کر آ جاتا ہے، ان کے چہرے پر، تو وہ ایک دوسرے کو وہ بدصورت نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک علامت ہے جادو کی۔ 6 نمبر پر، جس پر جادو کیا جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہے، وہ اپنے ساتھی کے ہر کام کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہسبینڈ ہے تو وائف کا ہر کام اس کو برا لگے گا، اگر عورت پر جادو ہے تو اس کو اپنے ہسبینڈ کا ہر کام برا لگے گا، ہر کام میں وہ اس کی خامیاں تلاش کریں گی یا کرے گا۔ یہ بھی ایک علامت ہے۔ اور لاسٹ نمبر پر جو مین علامت ہے وہ یہ ہے کہ جس پر جادو کیا جائے وہ اس جگہ کو بھی ناپسند کرتا ہے، اس شخص کی تو دور کی بات ہے، اس جگہ کو بھی ناپسند کرتا ہے جہاں پر اس کا پارٹنر بیٹھتا ہو، وہ کام اس کو اچھا نہیں لگتا۔ اور سوسائٹیز میں جہاں تک بات ہے، آپ
بخوبی واقف ہوں گے کہ کئی مرد ایسے ہیں جو گھر میں آ کر گھٹن محسوس کرتے ہیں، تنگی محسوس کرتے ہیں، اور جب وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں تو تب وہ ریلیکس فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس سحر تفریق کی علامت ہو سکتی ہیں. تو اپنا علاج آپ کیجیے. اگر آپ کو کوئی بھی علامت ان میں سے لگتی ہے کہ آپ کے اندر ہے تو آپ کو چاہیے کہ ہوش کے نہ کھلے، کیونکہ جادو بڑی خطرناک ایک چیز ہے جو خاندانوں کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے بعد میں.